بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، جیسا کہ آپ نے سنا، موضوع ہے مناسبات پر جشن منانا. مناسبات بہت ہیں ہمارے سوسائٹی میں، سماج میں، جس کو لوگ منا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. ہر کسی کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند مثالیں ہم سامنے رکھیں گے اور اس کی کیا حیثیت ہے وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہم شروعات کرتے ہیں نئے سال سے، چونکہ ابھی جنوری یہ سال کا پہلا مہینہ ہے میلادی انگریزی کے حساب سے، اور ابھی بہت سے لوگوں نے جشن منایا ہے، بلکہ اکثر لوگوں نے بڑے دھوم دھام سے. تو شروعات ہم اسی سے کرتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے. نیا سال لوگ منا رہے ہیں، ایک کافر منا رہا ہے، مشرک منا رہا ہے، تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. تعجب وہاں ہوتی ہے، پریشانی وہاں ہوتی ہے جب وہ مسلمان منائے. اس جشن کے اندر نیا سال منانے میں اور نئے سال کی مناسبت سے جشن کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے، جو محفل سجائی جا رہی ہے، اس میں جو مسلمان شریک ہوتے ہیں تو وہاں تعجب ہوتا ہے. یا تو ان کو معلومات صحیح سے نہیں ہے، اور یا تو معلومات ہے لیکن اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. بہرحال وجہ جو بھی ہو، آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ نیا سال ہے. وہ غلط ہے کہ نہیں وہ دوسری بات ہے. پہلے ہم یہ جانتے ہیں کیا واقعی شریعت کی نظر میں یہ نیا سال مانا گیا اسلام کے اندر. یہ پہلا سال کا پہلا مہینہ جنوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. یعنی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی بات ہے. کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے. تو گویا کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے سال میں کتنے مہینے ہوں گے؟ 12. یہ پہلے سے مقرر ہو چکا ہے. یوم خلق السماوات والارض، سال کے 12 مہینے ہوں گے. کبھی اللہ نے مقرر کر دیا جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، تبھی سے. اللہ اکبر. گویا نئی چیز نہیں ہے. کبھی میلادی سال چل رہا ہے، اس سال کا سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے اس لیے میلادی کہتے ہیں یا عیسوی سال کہتے ہیں. ایک تو ہجری ہے، ایک عیسوی ہے. لیکن اس سے بہت پہلے سے کائنات چل رہی ہے، اور اس سے کئی سال پہلے اللہ نے لکھ دی ہے بات اور مقرر کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 12 مہینے ہوں گے سال کے، لیکن ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ادب والے ہیں، احترام والے ہیں. اس مہینے کے اندر جنگ و جدال کرنا منع ہے، ممنوع ہے، یا گناہ کرنا منع ہے. یہ تو ایسے بھی منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر اور بھی بڑا گناہ ملتا ہے، اور جنگ و جدال کرنا اس 4 مہینوں کے اندر ممنوع ہے، شریعت کے اندر منع کیا گیا. تو 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ کون سے ہیں یہ وضاحت یہاں نہیں ہے. اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح بخاری کے اندر ہے. الا ان الزمان قد استدار كهيئته، لوگوں سن لو، لوگوں سن لو کہ زمانہ گھوم گھما کر کے وہیں آ گیا ہے جیسا کہ پہلے تھا. اللہ اکبر. زمانہ گھوم گھما کر کے وہیں آ گیا ہے جیسا کہ پہلے تھا. کیا مطلب؟
یعنی مکہ کے کافروں نے اس کو بدل دیا تھا. اللہ نے جن مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا تھا, جن مہینوں کو اللہ نے ادب والا مہینہ قرار دیا تھا, اس میں مکہ کے کافروں نے رد و بدل کر دیا تھا, آگے پیچھے کر دیا تھا. وہ مہینہ جب حرمت والا آتا جس میں جنگ اور جدال کرنا منع ہوتا اور انہیں جنگ کرنا ہوتا تو جنگ کر لیتے, اور وہ یہ سمجھتے چلو ہم اگلا مہینہ حرمت والا مان لیں گے, اور وہ ایسا مان لیتے تھے. تو ان لوگوں نے چینجنگ کر دی, رد و بدل کر دیا, تقدیم و تاخیر کر دی, آگے پیچھے کر دیے. تو نبی نے فرمایا الا ان الزمان قد استدار كحیاتی یوم خلق السماوات والارض, کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو بنایا اور جو زمانہ تھا اللہ نے جس طرح سے مقرر کیا تھا وہ گھوم گھما کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے. یعنی جو مہینے حرمت والے تھے اب انشاءاللہ یہاں سے وہی مہینے حرمت والے رہیں گے, کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے, کوئی بھی اس میں تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتا. السنۃ 12 شہرا, سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. منہا اربعۃ حرم, یہ حدیث ابھی تک چل رہی ہے. منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ثلاثۃ متوالیات, 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ایسے جو لگاتار حرمت والے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم. ذو القعدہ, ذو الحجہ, محرم, یہ لگاتار یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں. بچ گیا ایک مہینہ, وہ کون سا ہے؟ ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان, اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اس کی وضاحت, یہ 4 مہینے کون سے حرمت والے ہیں, یہ وضاحت صحیح بخاری کے اندر تفصیلی طور پر ہم کو مل گئی. تو گویا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں, 4 مہینے حرمت والے ہیں, یہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. تو اب اس میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا ہے. لیکن یہ بات قرآن میں نہیں ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے, یہ چیز بعد میں مقرر کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مانا گیا کہ کون سا ہم مہینہ پہلا مان لیں تاکہ ہم کو معاملات سمجھنے میں آسانی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, جو واقعات ہوئے ہیں, جو معاملات ہوئے ہیں, جو قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوئی ہیں یا جو احکام ہوئے ہیں, اور اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی یا کسی چیز کو مقرر کرنے میں آسانی ہوگی, تو محرم کا مہینہ پہلا مانا گیا. ہجرت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف, اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے محرم کا مہینہ پہلا رکھا گیا, یہ مانا گیا. یہ صحابہ کرام کے اتفاق سے, ان کے مشورے سے یہ معاملہ سامنے آیا. تو گویا یہ محرم کا پہلا مہینہ اس شریعت میں, اسلام میں مانا گیا ہے. صحابہ کرام کے مشورے سے یہ بات سامنے رکھی گئی ہے. گویا اللہ نے بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ سال کا پہلا مہینہ نیو ایئر ہوگا, پہلا نیا سال ہوگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا سال نیا سال ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک معاملات کو سمجھنے کے لیے, جو احکامات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے, جو واقعات ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی تاریخ مقرر کی گئی کہ لوگوں کو اس میں آسانی ہوگی. تو گویا نیا سال, پرانا سال, نیا سال, اس کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے. اس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ 12 سال ہے اور 4 مہینے حرمت والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت فرمائی کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں, بس خاموش ہو گئے. یہ نہیں کہا یہ پہلا سال ہوگا, یہ نیا سال ہوگا, یہ پرانا سال ہوگا, یہ بات نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ کوئی نیا پرانا نہیں ہوتا ہے. اسلام اسے تصور نہیں ہے, یہ تصور اسلام میں نہیں دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے نیا سال ہے یا نیا مہینہ آپ نیا سال منائیں. تو جس کا تصور اسلام میں نہیں دیا گیا کہ نیا سال ہے, پھر ہم لوگ منع کیسے رہے؟ تعجب والی بات ہے. سوچئے, غور کیجئے کہ نیا سال, یہ تو بتایا نہیں کہ آپ کو یہ نیا سال ہے, یہ پرانا سال ہے, پھر ہم جشن کیسے منا رہے ہیں؟ جس مسئلے کو واضح نہیں کیا گیا, یہ کہیں کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ اصل وجہ ہے, واضح نہیں بلکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے ہر مہینہ نیا مہینہ ہے, صرف سال ہی نہیں. سال تو نیا ہوتا ہے, یہ مہینہ ہر مہینہ ہمارے لیے نیا ہے, ہر ہفتہ ہمارے لیے نیا ہے, ہر دن ہمارے لیے نیا ہے, ہر رات ہمارے لیے نئی ہے, ہر لمحہ ہمارے لیے نیا ہے. تو کتنا آپ جشن منائیں گے بتائیے؟ اب سال کو تو منا لیے 1 سال, اب مہینے کا بھی منائیے. ابھی تو جنوری چل رہا نا مہینہ, ابھی فروری آنے والا ہے, تو فروری تو ہمارے لیے نیا ہوگا, تو فروری کا بھی جشن منائے آپ. جب بھی نیا مہینہ آیا تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جشن منائے. پھر مہینہ ہی کیوں, اب ہفتے کا بھی منائیے, کیونکہ ہر ہفتہ جو نیا آپ کے لیے آ رہا ہے وہ نیا ہم سب کے لیے. ہم اس ہفتے سے گزرے نہیں ابھی تک, جو ہمارے آگے جو ہفتہ آنے والا ہے وہ ہمارے لیے نیا ہے. تو
اس کا بھی جشن منائیں. اور ہفتائی کی دن کا بھی منائیے. ابھی رات ہے, ابھی صبح ہونے والی ہے, وہ ہمارے لیے صبح نہیں ہوگی, نیا دن ہوگا, تو اس کا بھی جشن منائیں. اور پھر دن اور رات تو کیا, ہر گھنٹہ, ابھی مثال کے طور پر 9 بجنے والا ہے, ابھی 9 بج جائیں گے, پھر 10 جو بجے گا وہ ہمارے نیا ہے, تو اس کے لیے جشن منائیے. ہر منٹ ہمارے لیے نیا ہے, جس منٹ سے بھی گزر رہا ہے اگلا جو منٹ شروع ہونے والا وہ ہمارے نیا ہے, اس کا بھی جشن منائیں. تو اگر جشن منانے سے شروع کر دیں تو ہمارے دنیا میں دوسرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. ہمیں فرصت ہی نہیں ملی کہ جشن سے کہ کچھ ہم کام کر سکے, ڈیوٹی کر سکے, کام کر سکے, بچوں کا خیال رکھ سکے, بیوی کا خیال رکھ سکے, یا اللہ کی عبادت کر سکے, ذکر و اذکار میں لگے رہے. انسان کچھ نہیں کر پائے گا, اس کی پوری زندگی, پوری لائف جشن میں ہی نکل جائے گی. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہر چیز ہمارے لیے نئی ہے. اب کتنا نیا مناؤ گے اب؟ تو اسی لیے الحمدللہ اسلام کا ایک ایک حکم, شریعت کا ایک ایک مسئلہ الحمدللہ حکمت پر مبنی ہے. اگر اللہ ہمارے لیے مکلف کر دیتا ہم کو کہ جشن مناؤ, تو آج ہم پریشان ہوتے, لوگ بھاگتے ہٹتے کہ بھائی جشن کے اندر خرچہ ہے, پریشانی ہے, وقت ہے, ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ہم تو بیزی آدمی ہیں, ہم کیسے منائیں؟ تو اگر حکم ہوتا تو ہم پیچھے بھاگتے. الحمدللہ اللہ نے یہ تکلیف, یہ کام ہم سے ہٹا دیا ہے. اس میں ہمارے لیے آسانی, ہمیں خوش ہونا چاہیے. آج نماز پڑھنے کی باری آتی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا, تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم میں سے کچھ بھائی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مولانا صاحب بیزی ہیں, مشغول ہیں. تو اگر آپ کو جشن منانا ہی ہے, جائیے نماز پڑھیے. اگر آپ کو جشن کا اتنا ہی شوق ہے تو نماز پڑھیں. تو نماز کے لیے تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ ٹائم آپ نکال نہیں پا رہے, اور جشن کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن ایک انسان کے اندر انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے, اور انسان عام طور پہ شیطان کے پیچھے بھاگتا ہے, غلط چیزوں کی پیروی کرتا ہے. اگر وہی جشن اگر شریعت کی طرف سے ہوتا تو شاید اتنے لوگ نہیں مناتے, پھر پیچھے ہٹتے. عجیب بات ہے, لوگ مخالفت چاہتے ہیں, شریعت سے دور بھاگتے ہیں, اس کا الٹا کرنا چاہتے ہیں. لوگ شریعت جشن اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ اسلام کا حکم نہیں ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے, یہ کافروں کا طریقہ ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, اس لیے اکثر لوگ اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. اور شریعت کا جہاں معاملہ آتا ہے, جب دین کی بات آتی ہے تو ہم دائیں بائیں جاتے ہیں اور ٹائم گھڑی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بیزی آدمی ہے, ہمیں میٹنگ ہے, ہمیں ڈیوٹی پر جانا ہے. بہرحال تو جشن کے تعلق سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ شریعت کا حکم کو ایسا نہیں ہے منانے کا, اس کا تصور ہی نہیں ہے. اگر یہ بات اگر ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد تقریباً 23 سال حیات رہے. تو ہے کہیں حدیث میں کہ 23 میں سے کم 20 مرتبہ بھی رسول اللہ نے جشن منایا ہو. تاریخ تو اس سے پہلے سے چل رہی, ان سے پہلے سے میلادی تاریخ, تو کبھی منایا انہوں نے؟ 1 سال بھی, 20 سال میں سے 10 سال, 5 سال یا 1 سال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا جشن؟ نہیں منایا. اس کا مطلب ہے کہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر یہ جشن منانا ایک اچھی چیز ہوتی, اس میں انسانوں کا بھلا اور فائدہ ہوتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مناتے, اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ضرور آتا. کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ہر تمام باتیں بتا دی ہے جس کے اندر ہمارا اور انسانوں کا فائدہ ہے, نفع ہے, اور ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس میں ہمارا انسانوں کا نقصان ہے, گھاٹا ہے اور خسارہ ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے. تو اگر ہمیں نمونہ تلاش کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں چاہیے, تو سیدھے نبی کی سیرت کو دیکھیے, نبی کی زندگی کو دیکھیے کہ نبی نے کتنی مرتبہ منائے. انہوں نے کتنی مرتبہ ہیپی نیو ایئر کہا, نیا سال مبارک, لوگ خوش آمدید کہتے ہیں, نیا مبارک میسج کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ, نیا سال مبارک ہو. اور آج کل لوگ اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ واٹس ایپ پہ 10 دن یا 20 دن پہلے سے بھیج رہے تھے. یہ سوچا کہ ہم بہت مطلب قابل آدمی ہے, بہت جانکار آدمی ہے, بہت بڑے آدمی ہے کہ چلو نیا سال 1 تاریخ شروع ہو اس سے پہلے بھیج دیتے ہیں. یعنی وہ سبقت لینا چاہ رہے ہیں, یہ وہ نیک کام سمجھ کے, اپنے آپ کو زیادہ قابل سمجھ کر کے وہ پہلے میسج کرتے ہیں ایڈوانس, یہ ہیپی نیو ایئر ایڈوانس میں, آپ کو ہیپی نیو ایئر, آپ کو نیا سال مبارک ہو ایڈوانس میں. 10 دن 20 دن پہلے سے لوگ شروع کر دیے واٹس ایپ پہ بھیجنا. اللہ اکبر. تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ وہ اتنے دیوانے ہوتے جا رہے اس کے پیچھے, اور اتنا اس کو شوق پیدا ہوتا جا رہا جو غیر شرعی ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہی وہ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کاش کہ وہ میسج کچھ اسلامی ہو, دینی ہو, نماز کے بارے میں کبھی میسج کر دے, زکوٰۃ کے بارے میں کبھی میسج کر دے, کبھی اچھے کاموں کے بارے میں میسج کریں, یاد دلائیں.
یا فجر کے لیے کوئی میسج کر دے جگا دے, یا جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تنبیہ کر دے, قرآن کی آیت یا حدیث پیش کر دے کہ وہ بندہ بیدار ہو جائے, اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے. رمضان کا مہینہ آنے والا, اس کے لیے لوگ تیاری کرے, اس کے لیے لوگوں کو یاد دلائے کہ بھائی تیاری کر لو, اگر پیسے کی ضرورت اس کو پیسے دے دے, تو وہ تیاری کبھی نہیں. رمضان کے لیے بھی کبھی جلدی میسج نہیں آتا ہے, اور اگر آج کل آ بھی گیا تو کوئی الگ مقصد سے کسی اور نیت سے بھیجتے ہیں. تو ہیپی نیو ایئر یا نیا سال منانا ایک جنون ہو گیا لوگوں کے اندر. تو تعجب والی بات ہے, حیرت خیز بات ہے, حیرت والی بات ہے کہ جو شریعت میں جس کا تصور تک نہیں ہے, مستحب ہونا دور کی بات, واجب ضرورت بہت دور کی بات ہوگی, مستحب سنت بھی نہیں, اس کا تصور تک نہیں ہے, اس کے لیے مسلمان اتنا آگے بھاگے جا رہے ہیں اور اس میں پڑھ کر کے, اس میں شریک ہو کر کے پتہ نہیں کتنا گناہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ جو بھی نیا سال منا رہا ہے, جشن منا رہے ہیں, ہر انسان کے منانے کا طریقہ الگ الگ ہے, اور وہ جس قدر منائے گا, جس طرح گناہ میں شامل ہوگا. نیا سال منانے کئی طریقے ہوتے ہیں, اس میں گانا بجانا اگر ہو تو اور گناہ, ڈانس اگر ہو تو اور بھی گناہ, جتنے حرام کام کریں گے خواتین اور مردوں کا, اگر اس میں اختلاط ہو, مرد و زن کا اختلاط ہو, اس میں اور بھی گناہ. جس قدر انسان اس میں برائی میں پڑتا چلا جائے گا, اس قدر اس کے گناہ کا بوجھا اور گناہوں کا وزن اس کے سر پر لگتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان سے منہ سے کہہ دیا نکل گیا. جس قدر انسان اس میں ملوث ہوگا, اس میں شریک ہوگا, اسی قدر اس کے اوپر گناہ چڑھتا چلا جائے گا. تو بہرحال اس کا خلاصہ صرف یہ ہے نیو ایئر کا, نیا سال منانے کا, کہ یہ سب صحیح نہیں ہے. اگر انگریزی حساب سے, میلادی حساب سے اگر نیا سال آتا ہے, جیسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جنوری پہلا سال مانا گیا, ٹھیک ہے پہلا سال ہے, یہ مان کے چلے, لیکن جشن منائے, اس سے منع کیا گیا. نیا سال پہلا سال مانا, پہلا مہینہ مانا جائے جنوری, ٹھیک ہے, اس کو ہم آخری مہینے نہیں کہیں گے, پہلا سال ہے, لیکن جشن سے روکا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی محفل نہ بنائے, کوئی جشن وغیرہ کا اہتمام آپ نہ کریں. تو یہ چیز صحیح اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلامی تاریخ کے حساب سے جیسے پہلا مہینہ محرم کا مانا گیا, تو کچھ مسلمان یہ نہ کہیں گے چلو ہم کو وہ نہیں منانا, تو کم سے کم محرم کا مہینہ ہم منا لیں, کیونکہ اپنی اسلامی تاریخ ہے. تو کیا وہاں ہم جشن منائیں گے محرم کے مہینے میں؟ نہیں ہے. جیسے کہا گیا کہ جشن کا یعنی سال نیا ہو, پرانا ہو, یا مہینہ نیا آ رہا ہے, اس مناسبت سے جشن منایا جائے, یہ اسلام میں شریعت میں ہے ہی نہیں. دور دور تک اس کا کچھ واسطہ ہی نہیں ہے. اس لیے اگر محرم کا بھی اگر مہینہ آ رہا ہے تو بھی ہم کسی بھی طرح کا جشن نہیں منائیں گے, اور نہ ہی اس تعلق سے کسی کو ہم مبارکباد دے سکتے ہیں اگر محرم کا مہینہ ہے تو. ہاں اگر کچھ انسان کہنا چاہ رہا ہے یا بتانا چاہ رہا ہے تو ایک نصیحت کر سکتا ہے کہ چلو ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, کاؤنٹ کریں کہ ہم نے نیک اعمال کتنے کیے, برائیاں ہم نے کتنی کی ہیں. اب اپنے آپ کو ہم تیار کریں, جو زندگی گزر گئی ہم اتنا اچھا کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے لیے, اور سماج کے لیے, سوسائٹی کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ اگر سوچے تو ایک فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن جشن منانے سے کسی کا اور آپ کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام کے اندر عید صرف 2 ہے, اور اگر جمعہ کو اگر عید مان لیں تو کل ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر, شریعت کے اندر کل 3 عید ہے. بہت سے لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں, یہ بھی ایک جشن ہے. تو اپنے آپ کو یہ عید کہنا ہی غلط ہو گیا کہ عید میلاد النبی, عید میلاد النبی. تو ان سے کہیں عید میلاد النبی آپ منا رہے ہیں, تو شریعت میں 2 ہی عید ہے سالانہ کے حساب سے, سال کا, اور ہفتہ کا اگر عید جمعہ مان لیں تو ٹوٹل 3 ہی عید ہے. تو یہ میلاد النبی, عید میلاد النبی, یہ 4تھا عید کہاں سے آ گیا؟ تو اس حدیث کے حساب سے ہی غلط. جیسا کہ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1134, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ کھیل رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں, ایک جشن ٹائپ کا کچھ کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہادانی, یہ دونوں چیز کیا ہے, یہ دونوں دن کیا ہیں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا انا كنا نلعب فیہما, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں کے اندر ہم لوگ کھیلتے کودتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دی ہے جو اس سے بہتر ہے. اور وہ کیا ہے 2 دن؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے. یہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے, حدیث بالکل صحیح ہے. تو 2 دن عید
شریعت کے اندر بتائی گئی. عید الاضحیٰ، عید الفطر. عید الاضحیٰ جس کو ہم لوگ بقر عید کے نام سے جانتے ہیں، عید الفطر جو رمضان کے اختتام پر ہوتا ہے. یہ دو عید ہے جو خوشی کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے جشن منانا ہے، خوشی منانا ہے. تو یہ دو عید آپ کے لیے ہے، اس میں خوشی منائیے. تو یہ دو ہی ہے. لیکن اس کے اندر یہ بقرعید کے اندر بھی اگر جشن منائے، وہ پارٹی جیسے کرتے ہیں عام طور پہ، یہ ڈانس ڈی جے اور گانا وغیرہ، تو وہ تو ہر حال میں منائے. لیکن جشن ایک سادہ کہ انسان خوشی منائے، کھلائے کھائے خوشی منائے، تو اس کے لیے دو عید ہے. لیکن گانے بجانے کے لیے یا جو حرام چیز پہلے سے ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ان دو عید کے اندر بھی منائے. اور بہت ساری حدیثوں میں جمعہ کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے. تو ٹوٹل گویا کہ 3 عید ہو گئے. عید کا دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کا دن، بس یہ 3 عید ہے. تو عید میلاد النبی لوگ کیسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کا نام دینا ہی غلط ہے یہ. اور عید میلاد النبی کے بارے میں بہت سی باتیں گزر چکی ہیں، سب جانتے ہیں. اس لیے ایک دو بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اتنی سی بات کہ اگر عید میلاد النبی منانا، جشن منانا جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں، ہر سال خوشیاں منا رہے ہیں، اور کتنے بڑے پیمانے پر کتنے لوگ سب پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور کتنا حرام کام بھی اس وقت پر اس مناسبت سے کرتے ہیں کہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عورت مرد آپس میں ملتے ہیں، کیا کیا حرام کام کرتے ہیں، کیا شرک کا کام کرتے ہیں، کیا محرم کام کرتے ہیں، کیا منکرات کرتے ہیں. اس کو گناہ تو اور بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اپنے آپ میں صرف عید میلاد النبی بنانا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چیز بھی اگر صحیح ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد، رسول بننے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد تقریباً 23 سال تک زندہ رہے. تو 23 سال تک نہیں تو کم سے کم 20 سال مناتے، 10 سال مناتے، 5 سال مناتے، یا کم سے کم 1 سال تو مناتے کہ عید میلاد النبی جشن منایا جائے. ایک بار بھی کسی بھی حدیث سے یا قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، یا حدیث کے کسی ایک ٹکڑے سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 1 سال بھی عید میلاد النبی منایا ہو. لہذا ہم مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن سوال وہ لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ کیا آپ کو خوشی نہیں ہے نبی کی پیدائش سے، نبی کی ولادت سے، کیا آپ کو خوشی نہیں ہے؟ تو خوشی کیوں نہیں ہے؟ شریعت خوشی سے تو نہیں روکتی، شریعت خوشی منانے سے منع نہیں کرتی. ان کی پیدائش سے تو الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ان کی دنیا میں آنے واسطہ تو وہ بنے، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا. لیکن قرآن شریف کا نزول تو انہی پر ہوا، حدیث تو انہی کے ذریعے پہنچی، ان کے کلام کو، ان کے افعال کو، ان کے حرکات کو تو حدیث کہی جاتی ہے. تو شریعت تو انہی کے ذریعے ہم تک پہنچی. ہم پر بہت بڑا احسان ہے. لیکن ان کا جنم دن منائے، پیدائش منائے، میلاد منائے، جشن اس سے منع کیا گیا. لیکن خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی دن فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سال فکس کرنے کی اور تاریخ فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہمیں روزانہ ہونی چاہیے. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نماز کی پابندی کریں؟ اس کا مطلب ہم کو خوشی ہے نبی کی پیدائش سے، نبی کے آنے سے. ہم قرآن کی آیت پر عمل کریں، اس کا مطلب ہے کہ نبی کی پیدائش سے ہمیں خوشی ہے. ہم حدیثوں پر عمل کریں، اس کا مطلب ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں. یہ خوشی منانے کی یہ مظاہر ہے، یہ طریقہ خوشی منائے. اب روزے رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے سوموار کو روزہ رکھنے کی؟ تو نبی نے فرمایا یوم ولدت فیہ، سوموار ایسا دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اگر خوشی منائے تو روزہ رکھیے. آپ روزہ رکھیے گویا آپ کو خوشی منا رہے ہیں. تو جو شریعت کا حکم ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اور ایک جشن منا کے سال میں ایک مرتبہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شریعت کا بہت بڑا کام کر دیا، جو کہ شرع یہ تو بدعت ہے. تو جشن جو بھی شریعت میں یا جو لوگ منا رہے ہیں سارے کو تو بدعت نہیں کر سکتے، انسان کی نیت کے حساب سے، کام کے حساب سے. کچھ جشن ایسے ہوتے ہیں، اگر عید میلاد النبی کوئی منا رہا ہے تو یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. باقی کوئی نیا سال منا رہا ہے تو اگر شرعی حکم سمجھ کے اگر منا رہا ہے تو بدعت ہوگا. اگر دین سمجھ کے اگر نہیں منا رہا ہے تو ایک غیر رسمی چیز ہوگی، اور تو بھی ناجائز ہوگی، کیونکہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے. غیر مسلم اس سال مناتے ہیں، وہ لوگ نیا سال کا فنکشن کرتے ہیں، وہ لوگ جشن مناتے ہیں، اسی لیے ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال اگر منا لیں تو کیا مشکل ہے، ہم دین سمجھ کے، شریعت سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر بھی غلط ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3512، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی بھی کسی غیر مسلم یا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اسی میں سے ہے. اللہ اکبر. تو اس حدیث سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ طریقہ ناجائز ہے، حرام ہے. اور نبی کی میلاد تو کیا، ہم کسی کی بھی میلاد یعنی کسی کا ہم سالگرہ جس کو کہہ سکتے ہیں، ہم جنم دن، برتھ ڈے ہم نہیں منا سکتے. عام طور پہ لوگ بچے
کہ جو ماں باپ ہیں وہ بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی سے مناتے ہیں، باقاعدہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے برتھ ڈے پر ہم آپ کو گفٹ کریں گے، سائیکل خرید کے دیں گے، کچھ کپڑے خرید کے دیں گے. وہ بچہ بھی انتظار کرتا ہے اور باقاعدہ مطالبہ کرتا ہے اپنے برتھ ڈے پر کہ ہمیں کچھ اچھا گفٹ چاہیے. تو سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ برتھ ڈے منانا اپنے بچوں کا یا خود اپنا، یہ ہمارے رگوں کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے. یہ ہمارے رگوں کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے. تو ان کو بھی کہیں گے کہ آپ کا بھی یہ طریقہ بالکل غلط ہے. کیونکہ آپ کا بچہ پیدا ہوا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، خوشی کی چیز تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا سالگرہ منائیے، برتھ ڈے منائیے، یہ طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے. کیونکہ نبی کے زمانے میں بھی بچوں کی پیدائش ہوتی تھی یا نہیں؟ صحابہ کی بھی بچے ہوتے تھے یا نہیں؟ ہوتے تھے. تو کیا وہ لوگ جشن منائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچے ہوئے، کیا انہوں نے اپنے بچے کے پیدائش پر انہوں نے جنم دن منایا؟ صحابہ کرام کے بھی بچے ہوئے، بیٹا ہوئے، بیٹیاں ہوئی، کیا انہوں نے کبھی بھی ایک بچے پر جشن منایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی پیدا ہوئے جن کو اتنا چاہتے تھے کہ ان کو گود اٹھا لیتے، کبھی کبھی نماز کی حالت میں اپنے نواسوں کو اٹھا لیتے، کبھی کبھی خطبہ کے دوران اپنے نواسے کو گود میں اٹھا لیتے. اتنا پیار کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے. ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو اور اپنے بچوں کو چاہتے تھے. تو اگر محبت کا یہی تقاضا ہے اور محبت کا یہی مطلب سمجھ رہے ہیں کہ جنم دن منانا چاہیے، تو اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کا جنم دن ضرور مناتے، اپنے نواسے کا برتھ ڈے ضرور مناتے، اور اس کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر ضرور ملتا. تو انہوں نے نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر پیدائش پہ ایک چیز منانا چاہیے، وہ کیا ہے؟ عقیقہ. عقیقہ کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کا عقیقہ کیا، حسن حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا، صحابہ کے جو بچے ہوتے تھے ان کا انہوں نے عقیقہ کیا. تو شریعت نے ایک چیز دی ہے کہ اللہ نے آپ کو بچے سے نوازا ہے، ان کا جشن اگر منانا ہے تو اس طور پہ منائیے کہ عقیقہ کیجیے. اگر آپ اس کو جشن کا نام دیتے ہیں تو شریعت میں یہ جشن صحیح ہے کہ آپ بچوں کا عقیقہ کریں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو آپ عقیقہ کیجیے، یہ صحیح ہے اسلام کے اندر. تو یہ خوشی ہے. اور یہ کیا ہر سال ہے؟ نہیں، ایک مرتبہ بس، پہلا سال جب بچہ 7واں دن کا پہنچ جائے تو آپ، بچہ ہے، بیٹا ہے تو 2 بکرے، اور بیٹی ہے تو 1 بکرا کیجیے، بچے کا بال کاٹ دیجیے، الحمدللہ خوشی منائی، اچھی بات ہے. تو یہ صحیح، عقیقہ تک صحیح ہے. لیکن اس دن بھی اگر کوئی پارٹی اس طرح کرے کہ اس کے اندر گانے بجانے کا اہتمام ہو یا ڈانس وغیرہ کی اگر پارٹی رکھی جائے تو یہ چیزیں پھر ناجائز اور حرام ہو جائے گی. بچے کی پیدائش 7ویں دن جو عقیقہ ہے اس کو ہم جشن تو منا سکتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ آپ عقیقہ کریں، گوشت کھائیں، کھلائیں، خوشی منائیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، یہ شکرانہ الحمدللہ یہ صحیح ہے. لیکن اس میں بھی اگر وہ حرام کام کریں گے، منکرات کریں گے، گانے بجائیں گے تو یہ پھر جشن کا طریقہ غلط ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ جو لوگ جنم دن منا رہے ہیں، سال گرہ منا رہے ہیں، کچھ لوگ پیپر بھی نام دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کی سال گرہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. آپ کو بچے سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے کہیں زیادہ محبت تھی، اپنے بچوں سے، اپنے نواسے سے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہی کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 7. کیا آیت ہے وہ؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنم دن منانے کا طریقہ دیا ہے؟ کیا ہر سال ان کا سالگرہ منایا جائے، جنم دن منایا جائے، برتھ ڈے منایا جائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں دیا ہے؟ کیا کیک جو ہم کاٹ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کیک پر نام لکھ کے لا رہے ہیں، کینڈل جلا رہے ہیں، موم بتی اور اگربتی جلائی ہے، اس کو پھونکا جا رہا ہے، لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں، کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کا تو یہ اعلان ہے کہ رسول جو دے وہ لو، رسول جو دے وہ لو. غیر قوموں کا طریقہ مت لو، غیر مسلموں اور مشرکوں اور کافروں کا طریقہ مت لو. وہ کیک کاٹنے اس لیے آپ کیک کاٹ رہے ہو، وہ اگربتی جلا رہے، موم بتی جلا اس لیے آپ جلا رہے ہیں نا، کیونکہ ان کا یہ طریقہ ہے، ان سے یہ چیزیں ہمارے سوسائٹی اور سماج میں آئی ہے. کیا آپ کو اس بات سے خوشی مل رہی ہے ان کے طریقے کو اپنا کر کے؟ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کے کٹر دشمن ہیں، جو رسول اللہ کی دشمن ہے، جو اسلام کی دشمن ہے، آپ ان سے دوستی کر رہے ہیں، آپ ان کے طریقے کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، اس کے طریقوں کو آپ اپنے گھر کے اندر لا رہے ہیں.
کیا آپ کو اس بات سے خوشی ہو رہی ہے؟ اس کا طریقہ اپنا رہے ہیں جو کتا کھانے والے ہیں، اس کا طریقہ اپنا رہے ہیں جو خنزیر کھاتے ہیں. اب جا کے دیکھیں کینیڈا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں، اکثر ملکوں میں، بہت سے ملکوں میں، آسٹریلیا وغیرہ میں، کہ جس طرح سے آج ہوٹلوں میں، مطعم میں ہمارے یہاں سبزی ملتی ہے، بکرے کا گوشت ملتا ہے یا چکن ملتا ہے، وہاں ملکوں میں کتے کا اور سور خنزیر کا گوشت ملتا ہے. نعوذ باللہ، وہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں. تو تصور ذرا تھوڑی دیر کے لیے کیجئے کہ ہم وہ لوگ کا طریقہ اپنا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، جنم منا رہے ہیں، اس طریقے پر چل رہے ہیں. اس کا طریقہ اپنا رہے ہیں جو کتا خور ہے، جو سور خور ہے، جو خنزیر کھانے والا ہے، جس کی خوراک کتے ہے، جس کی خوراک خنزیر ہے، اس کے طریقے پر چل رہے ہیں. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کی غیرت اتنی مری ہوئی ہے کہ اس قدر انسانیت سے وہ لوگ گرے ہوئے ہیں کہ ایسا ایسا گھٹیا گرا ہوا کام کرتے ہیں. آپ مسلمان ہو کے، ہم مسلمان ہو کر ایسے قوم اور ایسے لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں اور برتھ ڈے منا کے ہم خوشی منا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں بچے سے محبت ہے. اگر واقعی آپ کو بچے سے محبت ہے تو اچھی تعلیم دیجیے. اگر واقعی آپ کو بچے سے محبت ہے تو اچھی تربیت کیجیے. اگر واقعی اچھی محبت ہے، اچھا کھلائیے، اچھے کپڑے پہنائیے. الحمدللہ ایک ایک پیسے پر آپ کو ثواب ملے گا. ایک ایک پیسہ جو آپ بچوں کے پیچھے خرچ کریں گے اس کا اجر، اس کا ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اب بیوی کے اوپر خرچ کریں، بیٹا بیٹی کی تربیت پر خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی اجر ثواب ہے. بلکہ اگر غیروں کو دیں گے تو اس سے زیادہ ثواب کو اس پر ملے گا کہ آپ وہ پیسہ اپنے بچوں پر خرچ کریں. لیکن ناجائز نہیں ہونا چاہیے، اس کام پہ نہیں ہونا چاہیے جو شریعت میں ہے ہی نہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کے ہم مستحق ہو جائیں اور اس حدیث کا مصداق ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. گویا جو لوگ جنم دن منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں اپنا یا اپنے بچوں کا، تو گویا وہ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح اب کیا نئی رسم آ رہی لوگوں میں کہ شادی کی بھی لوگ سالگرہ منا رہے ہیں. ویڈنگ اینیورسری، میرج اینیورسری، ڈیتھ اینیورسری. اللہ اکبر. اب لوگ شادی کی بھی سالگرہ منانا شروع کر دیے. شادی ہوئی مثال کے طور 25 جون کو، اگلا سال جب 25 جون آئے گا تو شادی کی سالگرہ مناتے وہ لوگ. اینیورسری منا رہے ہیں، میرج، ویڈنگ، میرج اینیورسری منا رہے ہیں. خوشی، پورا اہتمام، اچھا خاصا اس کے پیچھے خرچ ہوتا ہے، پارٹی دے رہے ہیں. کچھ مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں. کیا جس طریقہ صحیح ہے؟ کہ یہ طریقہ صحیح ہے؟ کہیں ہم بیوی کی خوشی میں کر رہے ہیں. کچھ بیوی کرتی ہے شوہر کی خوشی میں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی سے محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کو اپنی بیویوں سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کی بیویوں کو اپنے شوہر سے محبت نہیں تھی؟ کیا امہات المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ ہم سے کہیں زیادہ تھی، یا ہماری بیویوں سے کہیں زیادہ اپنے شوہروں سے محبت کرتی تھی. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے شادی کی سالگرہ منائی، میرج اینیورسری کیا؟ کیا انہوں نے کوئی فنکشن کیا شادی کو لے کر کے؟ کبھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ کو محبت جتانا بیوی کے اوپر، اچھا کپڑے پہنائیے، اچھا کھانا کھلائیے، اچھی تربیت کیجیے، علاج کرائیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے، ان کے جو حقوق ہے وہ ادا کیجیے. الحمدللہ یہ اصل ہے شادی کی خوشی. لیکن یہ سال، جس تاریخ کو آپ کی شادی ہوئی، اس سال کو، اس تاریخ کو، اس ڈیٹ کو، اس دن کو آپ اینیورسری کر رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے. تو اگر آپ دین سمجھ کے اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کو تو ہم بدعت تو کر نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کوئی اچھا کام بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ کسی قوم سے یہ بات لی گئی ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ جو لوگ مسلمان کر رہے ہیں، شادی کا سالگرہ منا رہے ہیں، میرج اینیورسری کر رہے ہیں، وہ غیر مسلموں کا دیکھ کر کے ہی کر رہے ہیں، وہ کافروں کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو غیر مسلموں کی مشابہت کی وجہ سے ہمارا یہ کام حرام اور ناجائز ہو جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث ابھی فٹ ہوگی کہ ہم غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، تو شادی کی پتہ چلا کہ شادی کی بھی سالگرہ منانا، اینیورسری کرنا، میرج، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، اب ڈیتھ اینیورسری بھی کر رہے ہیں. وفات، کسی کے فادر کی وفات ہو گئی، کسی کے ماں کی ہو گئی، کسی کے بچے کی ہو گئی، تو وفات کا دن بھی منا رہے ہیں. وفات کے دن بھی لوگ منا رہے ہیں. کیا جس طریقہ صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہاں بھی اب منع کیجیے ان کو تو کہیں گے ہمیں محبت ہے، ہمارے فادر تھے، اتنا ہمارے لیے انہوں نے کیا، ہم کیسے خاموش بیٹھے، کیسے نہیں کریں.
تو بھائی محبت ہے، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ہونی بھی چاہیے. تو آپ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کا فائدہ ان کو پہنچے گا. وہ کہیں گے ہمارے پاس ہم پیسہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ کیجئے، صدقہ خیرات ہے، صدقہ جاریہ کیجئے. کون منع کر رہا ہے؟ آپ کو تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنا الحمدللہ شریعت نے وہ دروازے کھول دیے ہیں صدقہ جاریہ کا. پل بنا دیں، مدرسے بنا دیں، مسجد بنوا دیں، یتیموں کی کفالت کریں، بیواؤں کا خرچہ اٹھائیں، تو راستہ پورا کھلا خرچ کیجیے وہاں. تو وہاں تو آپ نہیں کریں گے. کوئی اگر مانگنے بیوہ آ گئی تو واپس کر دیتے ہو کہ یہ لوگ جھوٹ بولتی ہے. یتیموں آ گیا کہتے نہیں جھوٹ بول رہا ہے وہ، تو جھوٹا بول کے واپس کرتے ہو. اور وفات کے نام پر جشن منا کے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں جس میں عام طور پہ مالداروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے. تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے. جو برسی منا رہے ہیں، جو وفات کی سالگرہ مناتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے کیا کرتے ہیں 40واں 10واں، جو آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، چہلم ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، پتہ نہیں کتنے کتنے شریف ہیں. تو یہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ سیدھا آپ چلے جائے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی درجنوں صحابہ کرام شہید ہوئے، وفات پائے، بلکہ سینکڑوں شہید ہوئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں، الحمدللہ ان کی شہادت، ان کو سید الشہداء کہا گیا ہے. اگر برسی منانا اور وفات کو لے کر کے سالگرہ منانا اگر صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالگرہ مناتے. اتنی بڑی ان کی قربانی ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دیا. جب تیر آ کے لگتا تھا اپنے جسم پر روکتے تھے. پورا جسم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر سے چھلنی ہو گیا، زخمی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے نہیں دیا. تو الحمدللہ صحابہ کرام کی مثال ہے. سینکڑوں صحابہ کرام نے جانے دے دی اللہ کی راہ میں اسلام کو پھیلانے کی خاطر. تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی وفات منائی، وفات کا دن منایا، ڈیتھ اینیورسری کبھی کیا؟ ان کا 40واں 11واں 20واں 22واں جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں محبت کے نام پر، کیا یہ سب انہوں نے کیا؟ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ جہالت ہے، یہ رسم و رواج ہے جو غلط ہے، جو ہندوؤں سے آیا ہے. یہ ہندوؤں کا ایسا ہوتا ہے کہ وفات کے اوپر وہ لوگ چہلم یا 20واں 40واں کرتے. یہ غیر مسلموں کا اور کافروں مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. اگر انہیں خرچ کرنا ہے تو صدقہ جاریہ کر دیں. وہ شادی کی طرح فنکشن نہ کرے، یہ ولیمہ نہیں کرے تو ولیمہ ہو گیا جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں. تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر 40واں 11واں شریف 12ویں شریف یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ واٹس ایپ پہ سوال کرتے ہیں کہ ہم 40واں کر سکتے ہیں کیا، 11ویں شریف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ سب بالکل نہ کریں. آپ کو خرچ کرنا ہے اور کرنا چاہیے بھی. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یتیموں بیواؤں کو دیں. مدرسہ ہے، مسجد ہے، الحمدللہ خرچ کرنے کے لیے بہت سی جگہ ہے، وہاں آپ خرچ کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور وفات پانے والے کو بھی ملے گا. ایک ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو لوگ کرتے ہیں بہت سے لوگ. اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ربیع الثانی جو عربی تاریخ ہے اسلام کا، تو 11 تاریخ کو ربیع الثانی کی، اس دن کیا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جشن کیا جاتا ہے. ان کے نام پر لوگ کئی مہینوں سے بکرے پال کے رکھتے ہیں ان کے نام کی. استغفر اللہ. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بکرے پالنا، یا اور جو بزرگان ہیں یا اولیاء اللہ کے نیک بندے دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی خطاؤں کو اللہ معاف کرے. ان کا تو اللہ کے بہت اونچا مقام مرتبہ ہے. ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری اور آپ کی ہے جو نادانی میں، جہالت میں، یا بہت سے لوگ جو ہم کو دین سے دور کرنے کے لیے شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر یا بزرگوں کے نام پر بہت سے غلط کام ہم سے اور آپ سے کروا رہے ہیں. تو یہ سب غلط طریقہ ہے. کوئی بھی برسی وغیرہ اسلام کے اندر صحیح اور درست نہیں ہے. اور آخری بات یہ، وقت بھی ہو رہا اور دوسرے شیخ بھی ہمارے یہاں موجود ہے، میں چاہوں گا ان کو وقت زیادہ ملے. آخری بات یہ کہ عرس بھی لوگ بہت مناتے ہیں. یہ عرس کیا چیز ہے؟ بزرگوں کے نام پر، یہ فلاں بزرگ کا عرس، یہ فلاں بزرگ کا عرس، یہ بہت ہوتا ہے. شاید یہ ہم لوگ کو پتہ نہیں چلا. انڈیا میں اگر ہو یا پیپر وغیرہ پڑھے نیوز تو اس میں دیکھنے میں آتا ہے ایسے ایسے نام آتے ہیں بزرگ کو جو آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، جن کا نام تاریخ میں بھی نہیں ملتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے لوگ نام بھی لے کر کے آتے ہیں. اچھا، عام طور پہ ایسے جو درگاہوں اور مزار سے جڑے ہوئے ہیں ان کے نام ایسے ہوتے ہیں اور ان کے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تاریخ نہیں ملتی ہے، بہت کم ملتی ہے. شاید ہو سکتا ہے ان کے بہت سے نام فرضی ہو یا بہت سے اصلی بھی ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ اصلی ہے، بہت سے بزرگ نیک ہیں، مگر غلطی ان کی نہیں ہے. ان کے نام پر لوگ روٹی کھا رہے ہیں، ان کے نام پر لوگ تجارت اور بزنس کر رہے ہیں، ان کے نام پر لوگ اپنے جیبوں کو بھر رہے ہیں، بزنس تجارت کر رہے ہیں. تو بہرحال جو عرس کر رہے ہیں
سالانہ عرس ہوتا ہے بزرگوں اولیاء جو وفات پا چکے ہیں ان کا بھی جنم دن منایا جاتا ہے, ان کا تاریخ, ان کا بھی برتھ ڈے مناتے لوگ, اور ان کا بھی یوم وفات مناتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ دولہا ہے, اس طرح سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ ہے, اولیاء اللہ ہے, وہ دولہا بنے ہوئے ہیں, آج ان کا جشن ہے, ان کے نام پر یہ فنکشن ہو رہا ہے. لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور اس طرح سے لوگ جمع ہوتے ہیں عرس کے نام پر, جیسے ایسا لگتا ہو کہ حج کا موسم ہے, ایسا لگتا ہو کہ میدان عرفات ہے, ایسا لگتا ہے کہ مزدلفہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ منی ہے. نعوذ باللہ. مطلب انسان اگر غور کرے اور اس کے اندر ایمان ہو تو انسان رو دے گا سوچ کر کے کہ یار یہ شریعت کے اندر یہ حج ہے, یہ عرفات ہے, یہ منی ہے. آج لوگ بزرگوں اولیاء کے نام پر لوگ میدان میں جمع ہو رہے ہیں, کوئی کربلا جا رہا ہے, کوئی مصر جا رہا ہے, کوئی اجمیر شریف جا رہا ہے, کوئی اور جا رہا ہے, الگ الگ جگہوں پر عرس کے نام پر, میلہ کے نام پر, بزرگوں کی وفات اور پیدائش کے نام پر لوگ جمع ہو رہے ہیں, مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا برائیاں وہاں ہو رہی ہیں. تو شریعت کے اندر کسی بھی بزرگ کی وفات منائی جائے یا کسی بزرگ کا جنم دن منایا جائے اور ان کے پیدائش کا دن منایا جائے, ایسا بھی اسلام کے اندر کوئی بھی تصور نہیں ہے. جس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اگر کسی بزرگ کا اگر یوم ولادت پیدائش برتھ ڈے اگر منانا سے اگر صحیح ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا جاتا, اور ان کا وفات بھی اگر وفات کا دن بھی اگر منانا سے اگر صحیح ہوتا, برسی بھی اگر منانا اگر صحیح ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا جاتا اور صحابہ اکرام کا منایا جاتا, کیونکہ ان سے بڑھ کے بزرگ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ اولیاء اللہ ہو یا کوئی بھی عام آدمی ہو, نہ ان کا جنم دن منا سکتے ہیں, نہ برتھ ڈے منا سکتے ہیں, نہ عرس منا سکتے ہیں, نہ عرس میں شریک ہونا چاہیے, نہ عرس میں جانا چاہیے. اگر شرعی چیز سمجھ کے اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے, اگر شرعی چیز اگر سمجھ کے نہیں بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی بالکل پھر بھی یہ ناجائز اور حرام ہے, یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے, یا کم سے کم شریعت کے نام پر یہ لوگ بہت سارے حرام کام کر رہے ہیں, منکر کام کر رہے ہیں, شریعت کا مذاق بنا کے لوگ رکھے ہوئے ہیں, دین کا یہ لوگ مذاق بنا کے رکھے. اسی لیے اس طرح کے عرس سے, ہر طرح کے عرس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے. عرس جو باباؤں بزرگوں یا جشن کے نام پر یہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن شادی اگر کسی کو اگر ہو رہی ہے تو شادی میں تو خیر جا ہی سکتے ہیں, لیکن جو جشن منایا جا رہا ہے, جو گزر چکے یا جو زندہ ہے ان کا سالگرہ منایا جا رہا ہے, یہ سالانہ فنکشن کیا جا رہا ہے, اس میں جانا منع ہے. لیکن کسی کا عرس یعنی کسی کی شادی ہو رہی ہے, بچی ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا کوئی دوست ہو تو اس میں خیر جا ہی سکتے ہیں. تو لیکن عرس جو بزرگوں کے نام پر جو مشہور ہے ہمارے یہاں, لوگ بڑے شوق سے, پتہ نہیں لوگ خرچ کر کے ایسا لگتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. یہ مجھے معلوم ہے کہ لوگ بیچارے جہالت کی وجہ سے جا رہے ہیں, ان کو صحیح تعلیم نہیں ملی ہے, ان کو صحیح تعلیم نہیں ملی ہے, وہ محبت, بزرگوں کی محبت کے نام پر جا رہے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سراسر غلط ہے, یہ سراسر غلط ہے, ناجائز حرام ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اگر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں اگر غلط ہے, نیا سال نہیں منا سکتے ہے نا, کسی کا وفات کا دن نہیں منا سکتے, سالگرہ نہیں منا سکتے, جنم دن نہیں منا سکتے, کسی بزرگ بابا اولیاء اللہ کا عرس نہیں منا سکتے, شادی کی سالگرہ نہیں منا سکتے, تو پھر بہت سے لوگ کرتے, کیا لوگ سب کے سب پاگل ہیں, سب کے سب بیوقوف ہیں, لیکن لوگ کر رہے ہیں, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کی حقیقت ہوگی, یہ چیز صحیح ہوگی. یہ سوال لوگ کر سکتے, تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب سورہ انعام آیت نمبر 116 کے اندر موجود ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 116, یاد رکھیں, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے نبی رسول, اگر آپ اکثر لوگوں کی بات اگر مان لیں, اکثر لوگوں کے چکروں میں اگر پڑ جائیں, ان کے مشوروں, ان کے رائے اور ان کے کاموں کے پیچھے پڑے, ان کی بات اگر مان لیں گے, یضلوک عن سبیل اللہ, تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اللہ اکبر. تو گویا کثرت پہ نہیں جانا ہے, تعداد پہ نہیں جانا کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو غلط تو نہیں ہو سکتا. تو کہیے قرآن کی آیت ہے, اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کی بات اگر مانیں گے تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے دین سے, اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اب اگر کوئی دوسرا سوال یہ کرے کہ بھائی انہیں عام پبلک کی بات چھوڑ دیں, کثرت کی بات چھوڑ دیں, جو یہ لوگ سال عرس منا رہے ہیں یا سالگرہ منا رہے ہیں یا جو بھی جشن منایا جا رہا ہے, غلط, ناجائز, حرام, آپ نے کہا یہ سب چیز غلط ہے, تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں, بہت سے بڑے بڑے لوگ, ان کے پاس بھی علم ہے, ان کے پاس بھی مدرسے کی ڈگری ہے, وہ بھی داڑھی رکھے ہوئے, وہ بھی ان کے پاس بھی کچھ تو ہے علم,
تو ان کی بات کیسے نہیں مانے؟ کیا جواب کے پاس؟ تو اس کا جواب بھی قرآن شریف کے اندر موجود ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 67 سے 68. سورہ احزاب آیت نمبر 67 سے 68 یعنی 67 68. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا. غور کیجیے جواب موجود ہے کہ وہ لوگ کہیں گے قیامت کے دن قالوا ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا کہ ہم نے تو سرداروں کی بات مانی، سرداروں کی بات مانی، وکبراءنا اور بڑے لوگوں کی بات مانی جو ہمیں بڑے تھے، بڑے بزرگ تھے، سردار تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے جن کو ہزاروں دنیا میں لوگ جاتے تھے، جانتے تھے، جن کا چینل چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، یا مشہور ہے نہیں مشہور ہے جو بھی کچھ ہو، بڑے میں سب آ جاتے ہیں. تو قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا کہ اللہ ہم نے بڑوں کی بات مانی، سرداروں کی بات مانی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ تو ان لوگوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا. اللہ اکبر. اور ربنا آتیم تو کیا کریں ہم؟ آگے لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا آتیم ضعفین من العذاب کہ اللہ ان لوگوں کو تو دوگنا عذاب دے، ڈبل عذاب دے. ربنا آتیم ضعفین. سورہ احزاب کیا آتا ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 67-68. ضعفین من العذاب اے اللہ ان لوگوں کو دگنا عذاب دے، دوہرا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اے ان لوگوں تک پر بہت بڑی لعنت و پھٹکار ہو. کیوں؟ کیونکہ بڑے تھے، سردار تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں دنیا سے میں گمراہ کر دیا، اللہ کے راستے سے اور رسول اللہ کے راستے سے بھٹکا دیا. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا کوئی بھی آدمی دماغ میں یہ بات نہ لائے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بڑے بوجھے ان کی پہچان ہے، لاکھوں لوگ ان کے فالوور ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو سامنے یہ قرآن شریف کی یہ آیت رکھیے اور آخری آیت رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آخری آیت سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ پڑھے لکھے ہو، چاہے مشہور ہو، معروف ہو، بڑے بڑے عہدے پر ہو یا نیچے سے نیچے ہو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. الَّذِينَ یہ عموم پر دلالت کر رہے ہیں کہ جو بھی ہو، جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، ان تصیبہم فتنہ کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ بہت بڑی ان پر آفت نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم یا دردناک عذاب میں وہ مبتلا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جو رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑی ان پر آفت مصیبت آ جائے اور دردناک عذاب نہیں پہنچ جائے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی مخالفت سے محفوظ فرمائے. اے اللہ جو بھی یہ رسم و رواج، ہندوانہ رسم و رواج، جو کافروں مشرکوں کا جو رسم و رواج ہے، یہ جشن جو منا رہے ہیں، ہر اس غیر شرعی رسم و رواج سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. یہ سالگرہ، یہ جنم دن، یہ وفات، یہ برسی، یہ 40واں، یہ عرس، یہ سب غیر رسمی رواج ہے. اللہ ہم تمام چیزوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی سوسائٹی کو، سماج کو صاف کر دے، دھو دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا. ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی شمع کو روشن کر دے. اے اللہ ہمیں ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک اور بدعت سے محفوظ فرما. قرآن و سنت پر چلنے والا بنا، کتاب و سنت کا شہدائی اور فدائی بنا. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.